الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى رواه ابو داود والدارقطنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مؤذن کی اذان سنے اور اس کی اطاعت سے کوئی عذر منع نہ کرے، یعنی مسجد میں آنے سے اس کو کوئی عذر منع نہ کرے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عذر کیا ہے؟ فرمایا بیماری تو ایک ڈر، یا بیماری یا ڈر، تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی جو گھر میں پڑھے، یعنی جو بندہ بغیر کسی عذر کے، یعنی اتنا سخت بیمار ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ ایک دوسرا ڈر کہ راستے کے اندر جنگل پڑتا ہے اور راستے کے اندر جان کا خطرہ ہے، اگر وہ مسجد جائے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ تو جان نہ دے تو گھر میں نماز پڑھ لے۔ جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، ڈکیتی چوری کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور بیماری بھی نہیں ہے، تو ایسے بندے کی نماز گھر میں قبول نہیں ہوگی، اس بندے کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول رہا ہے، ہماری جو اسلاف بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے عزیمت پر عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کے لیے ان کو لوگوں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے بھی آنا پڑتا تھا نا جی، سہارا لے کے، تو جب بھی گھسٹتے ہوئے بھی مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ تو اب صورتحال تو یہ ہے کہ نہ عذر ہے، نہ بیماری ہے، نہ خطرہ ہے۔ اب مسجد کے ساتھ جو دکانیں ہیں ان کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ ان کو کس چیز کا عذر ہے؟ یہ مسجد کے جو ادھر کے پڑوسی ہیں، سامنے کے پیچھے کے پڑوسی جو ہیں، ان کے تو بالکل مسجد کے ساتھ ملحق گھر ہیں نا جی، دکانیں بھی ان کے ملحق ہیں، ان کے دفتر بھی ان کے مسجد کے قریب ہیں، ان کو کس چیز کا عذر ہے؟ کیا مسجد میں آنے کے بعد ان کو بیماری لگ جائے گی؟ تو اللہ کے گھر سے زیادہ شفا والا اور پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو یہ وہم غلط ہے کہ مسجد میں آنے سے ان کو بیماری لگے گی۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر کووڈ چلا، ہر جگہ سے بیماری لگی، نہیں لگی تو مسجدوں سے نہیں لگی، بیت اللہ سے نہیں لگی، مدینے سے نہیں لگی، اللہ کے گھر 24 گھنٹے۔ یار میں خود جو ہے نا جی تھوڑا سا ذہنی طور پر اس بات کو زیادہ جو ہے نا وہ توجہ ادھر رکھتا ہوں کہ مسجد صاف ہونی چاہیے بالکل، کیونکہ یہ ہمارا آدھا ایمان ہے۔ جس گھر میں صفائی نہیں، کیا اس کا ایمان ہے یار؟ آدھا ایمان تو تمہارا یہیں پہ رہ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑے تمہارے کتنے صاف ہیں، جسم تمہارا کتنا صاف ہے، جس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ جگہ کتنی صاف ہے۔ میں اس کو ذہنی طور پر خود آپ اندازہ کریں کہ مجھے خود بھی لیٹرین صاف کرنی پڑے تو میں کبھی آر محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کا گھر ہے یار، ہمیں وضو خانے صاف کرنے میں، یہ چیزیں صاف کرنے میں ہمیں کوئی عذر نہیں لگتا۔ اللہ کا گھر صاف رہے، آنے والا جو ہے نا وہ تکلیف محسوس نہ کرے، کوئی بیماری میں نہ مبتلا ہو جائے۔ بالکل اللہ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ صرف یہ مسجد نہیں، جتنی بھی مساجد ہیں وہ ہر معاملے میں صاف ستھری ہی رکھی جاتی ہیں، ان میں آپ کو کوئی عذر نہیں لگتا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے، ہم گھر میں ایک پنکھا نہیں چلاتے یا دو اے سی چلتے ہیں، پھر بھی بندہ کہے نہیں جی وہاں پہ گرمی بڑی ہوتی ہے، یہ بھی عذر کوئی نہیں کہ گرمی سے پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے بندہ۔ 3 سال پہلے آپ یہاں پہ دیکھتے تو پھر اس وقت ایمان کا پتہ چلتا تھا جب ایک نماز میں سر سے لے کے پیروں تک بندہ پسینے میں ڈوبتا۔ اب تو بھائی اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی، پھر بھی بندہ مسجد میں نہ آئے، یہ بھی عذر نہیں ہے کہ ہمارے دفتروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، گھروں میں اے سی ہیں، مسجد میں اے سی نہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی عذر نہیں ہے۔ ہاں جی، یہاں پہ آ کے کوئی مار دے گا آپ کو، یہ بھی عذر نہیں ہے۔ تو اب وہ جہاں پہ بھی نماز پڑھیں گے مسجد کے علاوہ ان کی نماز قبول ہے۔
اچھا جی، یہ سنت مؤکدہ جو واجب کے حکم میں ہے۔ اچھا جی، یہ اسی باب کی میں نے پہلی حدیث سے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ انا ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال وفی روایت لا یشهدون الصلاة وحرق علیہم بیوتهم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدهم انه یجد عوقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء رواہ البخاری والمسلم۔ امام بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو تو جمع کی جائیں، لکڑیاں جب ساری جمع ہو جائیں تو پھر نماز کا حکم دو تو اس کی اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ وہ چکنی ہڈی یا دو اچھے کھر پائے گا تو عشاء میں ضرور آتا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ لالچ دی جائے نا جی کہ تمہیں بونگ کی بوٹی ملے گی اور دو پائے ملیں گے، ہاں جی عشاء کی نماز پڑھنے بونگ کی بوٹی ہو جی، دو پائے ہوں، ہاں تو پھر میں کہتا ہوں حضرت صاحب یہ تو سرکار کی تو شان بڑی عظمت ہے، یہ تو بڑی اونچی، اگر یہ تو اب تو اس ٹائم 2500 3000 روپے کا خرچہ ہے نا جی، 3000 روپے کا خرچہ ہے تو پھر آپ کو بونگ کی بوٹی ملے گی اور دو کھر ملیں گے۔ اگر 100 روپیہ میں اعلان کر دوں نا جی، اب جو بھی نماز پڑھنے آئے گا ہر فی فرد کو 100 روپیہ ملے گا، تو وہ جو اتنا سا بچہ بھی ہے نا جی، ابا اس کو بھی تھپڑ چل تم مسجد چل، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا، ہاں جی وہ 100 روپیہ اگر مل جائے تو سر اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا چکنی ہڈی یہ جو بونگ کے ہیں اور کھور کے پائے ہیں، لوگوں کو اب اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا، اس دور میں واقعی نہیں پڑ رہا کہ نماز سے ہمیں کیا ثواب ملے گا، لیکن یہ ضرور فرق پڑے گا چکنی ہڈی ملے گی، ہاں بونگ ملے گی، پائے ملیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں اتنا ناراض ہوں ان لوگوں سے جو جماعت میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کے حدیث ہے بات۔ لالچ نے ہمیں جو ہے نا اندھا کر دیا، جو کہ ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ معاف کرے یار، اس وقت نا آپ رشوت میں دیکھیں مسلمان نمبر 1، بےایمانی میں دیکھیں، دھوکے میں دیکھیں، فراڈ میں دیکھیں، قبضہ گروپ میں دیکھیں، پڑھنے والے کلمہ ہیں سارے مسلمان، اور ہر ایک معاملے کے اندر ایک نمبر ہے۔ وہ سعودی وہ شرطے نے نا جی، پولیس نے پکڑ لیا ایک اس کو پاکستانی کو، وہ کیا کر رہا تھا، وہ اس میں نا ایک سکہ ڈالے نا جی تو پیپسی کی بوتل باہر نکل آتی ہے وہ مشین میں سے، اس نے سکے کے اندر سوراخ کر کے نا جی بوتلیں نکال رہا ہے، وہ شرطے نے پکڑ لیا اس کو، کہتا ہے پاکستانی کلو حرامی۔ اب ایک پاکستانی کی وجہ سے سارے حرامی ہو گئے، وہ کہتے ہیں پاکستانی ہوتے سارے حرامی ہیں، ان کے الٹے دماغ چلتے ہیں۔ اب ایک بندے نے حرام زدگی کی اور سب کے اوپر حرامی کا ٹیگ لگ گیا۔ اب جس کا جہاں پہ جو زور لگتا ہے نا بھائی وہ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ بخشنے والا کوئی نہیں، وہ فقیر ہے تو فقیر ہے۔ آپ کبھی نہ نوٹ کرنا، کسی بندے کے پاس کھڑے ہو کے نا جی ہمیں 500 روپے کا نوٹ گرا دینا نیچے، اور پھر اٹھا کے کہنا یار یہ آپ کا تو نہیں ہے جی، وہ کہے گا ہاں میرے ہی گرے چلو۔ یعنی جس کا جہاں پہ زور لگے گا نا، داؤ لگے گا، اس نے لگانا ہی لگانا ہے، وہ چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میں قرآن و حدیث پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم پڑھا سن اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما، بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی بنا سرزدہ ہو گئے، شان کریمی کے صدقہ معاف فرما، جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما، جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔